کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید۔ آج ہم پڑھیں گے وقف کا بیان۔ کیا پڑھیں گے؟ وقف کا بیان۔ تختی نمبر 9 میں ہم نے وقف پڑھ لی ہے نا، کچھ نہ کچھ۔ جی، شروع ہم کریں گے صفحہ نمبر 57 سے 57 سوری 56 56 وقف کی اہمیت۔ ورتل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ لکھا ہوا ہے جی ای الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا اور وقف کو پہچاننے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت الوقوف کا حاصل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح حروف کی ادائیگی معلوم کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ ترتیل دونوں کا نام ہے، وقفوں کا پہچاننا اور حرفوں کو ٹھیک پڑھنا۔ لہٰذا علم تجوید کا تعلق قرآن کے حروف کے ساتھ ہے اور معرفت الوقوف کا تعلق قرآن کے معانی کے ساتھ ہے۔ اب ماشاءاللہ سارے علماء بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وقف کی تعریف کیا ہے؟ لغوی معنی کف یعنی روکنا، اصطلاحی معنی سانس اور آواز دونوں کا ختم کر دینا۔ وقف دو طرح کا ہے، نمبر 1 کیفیت وقف، نمبر 2 محل وقف۔ کیفیت وقف کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والا کلمہ کے آخری حرف پر وقف کس طرح کرے، یہ کیا ہے؟ کیفیت وقف، یعنی اس آخری حرف کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ وقف کریں گے۔ اور محل وقف، قرآن پڑھنے والا اس بات کو جانے کہ معنی کے روح سے وقف تام ہے، کافی ہے یا صبیح ہے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے کیفیت وقف کو، کیونکہ ہم نے تختی نمبر 9 میں پڑھ بھی لیے کچھ، تو آسان بھی ہوں گے آپ کے لیے، اور تھوڑے سے محل وقف بھی پڑھ لیں گے۔ کیفیت وقف کی بحث۔ کیفیت وقف کی 5 قسمیں۔ نمبر 1، اب بولتے جانا، یہ تو پڑھا ہوا آپ نے، وقف بالاسکان۔ نمبر 2 وقف، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 وقف بالروم، روم مجہول، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 وقف پہلے والے تو آپ نے پڑھ لیے۔ وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو اس کو مکمل ساکن کرنا، یہ وقف بالاسکان ہے۔ جیسے عالمین، نستعین، وقف بالاسکان یہ ہو گیا۔ وقف بالابدال، کہ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا اور گول تا کو ہاتھ سے بدلنا، یعنی کلمے کا آخری حرف کی حالت کو وقف میں بدلنا، یہ تعریف ہے، یہ اس کی صورتیں ہیں 2، ٹھیک ہے۔ وقف بالسکون، کلمہ کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، جس طرح وصل میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح وقف میں بھی پڑھا جائے، جیسے فحدث، فلا تنہر، ٹھیک ہے۔ اب 2 وقف آئے ہیں، وقف بالاشمام، وقف بالروم، یہ 2 نئے وقف ہیں۔ وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے آخری حرف کو مکمل ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرنا۔ اب آپ مجھے دیکھیں گے کیسے کرنا۔ نستعین پیش ہے نا، نستعین، یوں اشارہ کرنا، کیسے؟ بس پیش کی طرف اشارہ کرنا، یہ وقف الاشمام ہے۔ اور یہ وقف کون سی حرکت میں ہوتا ہے؟ صرف پیش میں ہوتا ہے، بس زبر اور زیر میں نہیں ہوتا۔ وقف بالروم، تہائی حرکت پڑھنا، یعنی تھوڑی سی حرکت پڑھنا، جیسے قدیر ہے نا، تنوین ہے یہاں پر 2 پیش کی، تو کیسے وقف کریں گے؟ اب سننا ہے، اس کا تعلق سننے سے ہے۔ وقف الاشمام کا تعلق دیکھنے سے تھا، اس کا تعلق سننے سے۔ قدیر، تھوڑی سی حرکت پڑ رہی، ٹھیک ہے۔ اب زیر کی مثال بھی نذیر ہے، نذیر، تھوڑی سی حرکت پڑی نا،
یہ وقف روم ہے، تھوڑی سی حرکت پڑھنا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب دوسرا وقف ہے محل وقف، یہ تو ہو گیا کیفیت وقف نا۔ محل وقف کدھر لکھا ہے جی؟ صفحہ نمبر آ جائیں 41 پر۔ محل وقت کی ہم نے تعریف تو پڑھ لی تھی نا، یعنی معنی کے اعتبار سے آپ نے وقف کہاں کرنا ہے، صفحہ نمبر 56 پہ پڑھ لی تھی تعریف۔ اب پیچھے آ رہے ہیں صفحہ نمبر 41 پر۔ جہاں بات مکمل ہو رہی ہو وہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ بات پوری ہونے کے 3 درجے ہیں، بات پوری ہونے کے 3 درجے ہیں، یعنی ایک اعلیٰ ہوگا، ایک ادنا، پھر اس سے کم درجے کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جہاں مضمون ختم ہو جائے اس جگہ ٹھہرنا وقف تام کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کیا لکھی ہوئی ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں پر وقف، یہاں پر کیا ہے؟ مضمون پورا ہو گیا، ایک ایمان والوں کی صفات بیان کی، ساری بیان کرتے کرتے پھر ان کا انعام بھی بیان کر دیے، کامیابی ان سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا انعام بیان کر دیا، ایک مضمون ختم ہو گیا، آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک مضمون پورا ہوتا ہے، یہاں کون سا وقف ہوگا؟ وقف تام، وقف تام، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جہاں جملہ تو ختم ہوا مگر مضمون ابھی ختم نہ ہوا ہو وہ وقف کافی ہے۔ جملہ تو یعنی مسند مستند علیہ جملے کے دو جز ہوتے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی مضمون چل رہا ہوتا ہے نا، ایک بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کافی زیادہ جملے ہوتے ہیں، تو ایک ایک جملہ ہوتا جائے۔ تو اب اس کے اندر جیسے یہاں تک ایک پورا مضمون تھا مفلحون تک، اس کے اندر مختلف جملے تھے، تو ایک جملہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر ایک جملہ پورا ہو گیا، مسند مستند علیہ پورے ہو گئے کلمے کے دو جز سے۔ تو اس کو کہتے ہیں وقف کافی۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف کافی۔ یہ بھی وقف کرنا بہت اچھا ہے، اس طرح کا مقام ہو۔ پھر تیسرا درجہ یعنی سب سے کم درجہ کیا ہے؟ مضمون یا جملہ تو ختم نہیں ہوا مگر جملے کے درمیان میں کہیں ایسی جگہ ٹھہرا کہ بعد کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے، یعنی معنی خراب نہیں ہوا، بعد کا کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ آ گیا، تو یہ وقف حسن ہے۔ جیسے بسم اللہ پر وقف کرنا، الحمدللہ پر وقف کرنا، اب اس سے معنی خراب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ جملہ پورا ہو گیا ہے، رب العالمین کہاں جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر لفظ اللہ کی صفت بنیں گی نا، تو ابھی جملہ پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح بسم اللہ جملہ پورا نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ ٹھیک بات سمجھ آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ ٹھیک بات سمجھ آ گئی ہے، تو یہ وقف حسن ہے۔ کیا ہے یہ؟ وقف حسن ہے۔ اب اس کا حکم بھی یاد رکھ لیں، پہلی دو جو بتایا وقف تام اور کافی، جب ایسی جگہ پہ وقف ہوگا تو آپ نے وقف کرنے کے بعد آگے سے پڑھنا ہے۔ وقف حسن اگر آیت کے آخر میں ہے تو وقف کرنے کے بعد آپ نے اگلی آیت پڑھ لینی ہے، اور اگر آیت کے درمیان میں ہے تو آپ نے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، سمجھ لگی؟ جیسے آیت پر ہے الرحمن الرحیم، یہ کون سا وقف ہے؟ یہ وقف حسن ہے، ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین بھی پیچھے لفظ اللہ کی صفت ہے نا، تو یہ وقف حسن ہے، تو یہاں وقف کرنے کے بعد آپ نے مالک یوم الدین پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر آیت کے درمیان ہے الحمدللہ، یہاں وقف ہوا آپ سے، یہاں بھی وقف حسن ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب جو لوگ معنی نہیں جانتے، یہ تو آپ لوگوں کے لیے بات ہوگی نا، ماشاءاللہ علماء کریم بن رہے ہیں اب، تو اب جو معنی نہیں جانتے وہ کیا کریں؟ وہ قرآن پاک کی جہاں علامات بنی ہوئی ہیں وہاں پر وقف کریں، اور جو کبھی علامات ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 41 پر۔ کیا لکھی ہوئی؟ نمبر 1 گول دائرہ، آیت کی علامت، میم، طا، جیم، زا، صاد، یہ 6 علامات بنی ہیں، یہ کبھی علامات ہیں، ان پر وقف کریں، اور جہاں پر لام الف لا لکھا ہو وہاں پر وقف نہ کریں، یہ عوام الناس کے لیے، ٹھیک ہے؟ عوام الناس کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں لگتا معنی کیا، تو ان کے لیے بھی ہے، یہ علامات آپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک وقف رہ گیا، ٹھیک ہے؟ وہ وقف نہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے وقف قبیح، یہ لکھا ہوا ہے، اگر وقف کیا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ وقف کبھی ہے، یا غلط سمجھ آئی تو وہ اقبا ہوگا، اس سے بھی زیادہ کبھی ہے، ٹھیک ہے؟
جیسے ایاک پر وقف کر دیا، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، نہ پچھلی بات سمجھ آئی نہ اگلی بات سمجھ آئی، تو اس طرح کا وقف ہاں ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے وقف کرنے کے بعد اس کو ٹھیک جگہ سے پڑھ لینا ہے۔ اگر ابتدا غلط ہوئی تو پھر تو بیڑا غرق ہے نا، آپ نے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے اعادہ کیا غلط، وقف غلط ہو جائے تو درست ہو سکتا ہے، اگر ابتدا غلط ہو جائے تو وہ پھر درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت کا بہت خیال رکھیں، اس کا معنی پر بہت اثر ہوتا ہے، تو اس کو سبق کو یاد بھی کریں اور اس کو مشق میں بھی لائیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔